بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس پہ ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے مشرف کی وفات اور اس پہ ہماری حکومت اور عدلیہ کی کیا ذمہ داری ہیں۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مشرف ہمارے ملک کا ایک رولر ہے، وہ ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، اور مشرف یقیناً وہ شخص تھا کہ جس نے نواز شریف کو، بے نظیر کو بہت بڑا ریلیف دیا، این آر او دیا۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جو پی ڈی ایم ہے اس کی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ مشرف کی بینیفیشریز تھیں، لیکن بعد میں مشرف پر آئین توڑنے کا، غداری کا مقدمہ چلایا گیا، اور اس مقدمے میں اس کو ایک اسپیشل کورٹ نے، جو کہ اس خاص مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی، اس نے سزا دی، اور وہ سزا جو تھی وہ اچھی خاصی دلچسپ سزا تھی ہمارے ملک کی سزاؤں کی تاریخ میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً مشرف جو ہے اس کی جو میت ہے اس کو واپس لایا جائے گا، پاکستان میں دفن کیا جائے گا، اور وہ چونکہ ہمارے سابقہ آرمی چیف رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو اور پھر صدر، لیکن ان کا جو آخری سٹیٹس تھا وہ ایک مجرم کا تھا، یعنی کہ ایک سزا یافتہ مجرم کا۔ اب یقیناً سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا جائے گا یا پھر اس کو ایک عام آدمی کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، بلکہ اس سے بڑا تو یہ ہے کہ جب ایک مجرم مر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ تو جناب، اس میں یقیناً کسی بھی ملک کا جو سب سے بڑا قانون ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے، اور پاکستان کا آئین جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی آئین کا جو آرٹیکل 6 ہے اس کے تحت اس کو سزا دی گئی، اور ایک اسپیشل لا ہے، ہائی ٹریزن ایکٹ ہے، اس کے تحت اس کو سزا دی گئی، ایک اسپیشل کورٹ نے اس کو سزا دی۔ تو یقیناً دیکھیں کہ اس کا جو آخری سٹیٹس تھا، یہ دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں ان میں بہت بڑے بڑے ڈکٹیٹر گزرے ہیں، لیکن جب ان کا دور ختم ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً قانون کے مطابق یا جو بھی ان ممالک کے آئین تھے ان کے مطابق ان کو سخت سزائیں بھی دی گئیں۔ بہت سارے ایسے ڈکٹیٹرز بھی ہیں جن کو سزائے موت بھی دی گئی۔ مثلا ہمارے ملک میں دیکھیں کہ ایسا کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے کہ کسی عدلیہ کے جج، میں خاص طور پر جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کی بات کرتا ہوں، جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز شامل ہیں، کہ کسی کو کسی جرم میں سزا دی گئی ہو۔ لیکن اس کے برعکس بنگلہ دیش، جو کہ 1971 میں 71 تک پاکستان کا حصہ تھا، ایسٹ پاکستان تھا، وہاں پر ایک چیف جسٹس جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو قید کی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ یقیناً بنگلہ دیش میں ممکن ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ تو اب جناب، قانون کا تقاضا تو یہی ہے کہ مشرف زندہ ہے یا مردہ، بلکہ وہ جو ججمنٹ ہے وہ بڑی دلچسپ تھی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اگر مشرف جو ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جو ڈی چوک ہے، یعنی کہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے چوک ہے، اس میں اس کی لاش کو گھسیٹا جائے اور اس کو پھانسی دی جائے۔ اس وقت میں ایگزیکٹ ورڈز تو آپ کو اس ججمنٹ کے نہیں بتا سکتا، لیکن اس ججمنٹ کا جو مقصد تھا، مطلب تھا، وہ اس سے ملتا جلتا تھا۔ تو اب جناب دیکھتے ہیں کہ کیا مشرف کو اسٹیٹ پروٹوکول ملتا ہے یا پھر اس کو عدلیہ کی
ججمنٹ جو ہے اس کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جناب، برطانیہ کی ہسٹری میں بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں، اور آج جو برطانیہ میں قانون کا راج ہے، جسے ہم اپنی قانون کی زبان میں رول آف لا کہتے ہیں، تو وہ وہیں سے اسٹیبلش ہوا۔ وہاں پہ ایک جو حکمران تھا، وہ کرامویل اس کو کہتے ہیں، تو کرامویل وہ شخص تھا کہ جس نے پارلیمنٹ جو ہے اس پر قبضہ کر لیا، اور پھر اس نے وہاں پر جو بادشاہت تھی اس کو ختم کر دیا۔ لیکن جب کرامویل کا دور ختم ہوا تو وہ مر چکا تھا، تو پھر اس کی لاش جو ہے اس کو قبر سے نکال کر پھانسی کی سزا دی گئی۔ تو دیکھیں، رول آف لا جو ہے یہ ایک بڑا نازک سا کانسیپٹ ہے، اور آج پورے کا پورا ویسٹ یا یورپ جو ہے جس میں بہت زیادہ ترقی ہے اور انسانی حقوق کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے رول آف لا، یعنی کہ قانون کے سامنے ہر شخص برابر ہے۔ جبکہ پاکستان جو ہے، اگرچہ یہ آزادی کے نام پر، یہ پھر آئین کی بالا تری کے نام پر، یا پھر ایک اسلامی معاشرے کے لیے قائم کیا گیا، لیکن پاکستان میں نہ تو ایک اسلامی معاشرہ ہے، نہ یہاں پر ایک آئینی حکومت ہے، اور نہ ہی یہاں پر قانونی طریقے سے حکومتیں جو ہے اپنے امور سر انجام دیتی ہیں۔ بلکہ آج کے دور میں اگر بادشاہت کی سب سے بری مثال دیکھنی ہو، یا ڈکٹیٹرشپ کی سب سے بری مثال دیکھنی ہو، تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیاں، ان میں سے الیکٹ ہونے والے لوگ جب وہ صدر، وزیر اعظم یا پھر وزیر بنتے ہیں، یا پھر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، یا پھر صوبائی وزیر بنتے ہیں، تو ان کا جو طرز عمل ہے اس میں رول آف لا، اس میں قانون کی حکمرانی، اس میں بنیادی حقوق کا احترام اور سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کا جو طرز عمل ہے وہ ڈکٹیٹرز کی طرح ہوتا ہے۔ ان کا طرز عمل بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے۔ سرکاری خزانہ عوامی خزانہ نہیں ہوتا، پبلک ایکسچیکر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسے اپنا ذاتی میراث سمجھتے ہیں اور اس سے عیاشی کرتے ہیں۔ اور آج پاکستان کے جو معاشی ابتری کے حالات ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں، جائز یا ناجائز فائدہ حاصل کرنا سرکاری خزانے سے، اور پھر اس کی کھلی لوٹ مار۔ تو جناب، اب اس ایشو پر کیا ہوگا؟ ہماری حکومت کس طریقے سے ری ایکٹ کرتی ہے، ہماری عدلیہ اس پر کس قسم کا طرز عمل شو کرتی ہے، یہ اب آپ خود دیکھ لیں گے، اور اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہمارے ملک میں رول آف لا ہے یا نہیں، کیا ہمارے ملک میں آئین کی پاسداری ہے یا نہیں ہے، یا کیا ہمارے ملک میں قوانین جو ہیں وہ صرف غریب اور عام لوگوں کے لیے ہیں یا خواص کے لیے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔